قرآن پاک کا ایک ترجمہ ہے کنز الایمان جو آپ نے لکھا، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا۔ اس ترجمے میں اور دوسرے ترجموں میں اردو کے اندر اور بھی بہت سے ترجمے لکھے گئے، آپ نے بھی اردو کے اندر لکھا۔ فرق کیا ہے؟ اس کا فرق کرنا ہو نا، دیکھنا ہو کہ محبت میں ڈوب کے، عشق میں ڈوب کے کون سا ترجمہ لکھا گیا اور کون سا صرف لفظی ترجمہ کر دیا گیا۔ سورۃ والضحیٰ 30ویں سپارے میں ہے، چھوٹی سی سورت ہے، مختصر سی سورت ہے۔ اس میں ایک آیت آتی ہے واوا جادہ کا ضالًا فہدیٰ۔ اس آیت کا ترجمہ صرف کسی اور مجھے اب بتانے کی تو ضرورت نہیں، یہاں ہماری الماریوں میں بھی پڑا ہوگا، کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے نا لفظی ترجمہ کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ ضالًا کا لفظی مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے دور ہو جانا، راستہ بھول جانا، راستہ بھٹک جانا۔ جیسے ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، وَلَضَّالِّينَ، اللہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، کہ ہمیں راستہ دینا ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب ضالًا کا لفظی مطلب یہی بنتا ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ یہ لفظ استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے سورۃ والضحیٰ کے اندر۔ اب یہاں پہ ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ معاذ اللہ ہم نے اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ جنہوں نے کیا نا، وہ یہ لکھا کہ واوا جادہ کا ہم نے آپ کو پایا ضالًا، راستے سے دور، راستے سے پھٹکا ہوا، فہدیٰ، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر سیدھے راستے سے معاذ اللہ بھٹک گئے یا دور ہو گئے تو پھر سیدھے راستے پہ لانے والا کون ہے؟ پھر ہم کس کو دیکھ کے سیدھے راستے کی طرف آئیں گے؟ یا صحابہ کس کو دیکھ کے سیدھے راستے کی طرف آئے؟ اب اعلیٰ حضرت نے، آپ کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیا جاتا ہے، امام اہل سنت کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ آپ نے جو ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں واوا جادہ کا ہم نے آپ کو پایا ضالًا فہدیٰ، اپنی محبت میں گم رفتہ پایا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے، اب ایک آیت آتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ سورۃ انفال کے اندر ہے۔ اب دوسرا جو اردو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں وَمَكَر، مکر کا مطلب ہے چال چلنا۔ وہ یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وَمَكَرُوا، جب وہ چالیں چل رہے تھے۔ اب عام اردو کرنے والا بندہ جو ہے اس نے ترجمہ کیا لکھا، جس میں بہت سارے فتح محمد جلندری اور دیگر ترجمہ کرنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ کافر چالیں چل رہے تھے اپنی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور معاذ اللہ وہ لکھتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اللہ بھی چالیں چل رہا تھا۔ اب اللہ کے لیے لفظ یہ استعمال کرنا، اگرچہ لفظی مطلب چال چلنا ہی ہے مکر کا، لیکن یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اب لفظ ہو رہا ہے استعمال اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے ہم کوئی ایسا معنی استعمال نہیں کریں گے کہ جس معنی میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکل آتا ہو۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَمَكَرُوا، جب وہ کافر چالیں چل رہے تھے، وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ اپنی خفیہ تدبیریں فرما رہا تھا، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ لفظ وہی ہے، مطلب بھی یہ ہے اس کا۔ تو یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔